میں سدھرنا چاہتا ہوں. یہ میرے شیخ طریقت کے رسالے کا نام ہے. اس میں درود پاک کی فضیلت جو لکھی ہے وہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. القول البدیع کے حوالے سے لکھا ہے. حضرت سیدنا امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک بھیجا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 بار درود پاک بھیجے اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 بار درود پاک بھیجے اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے، اور قیامت کے دن اس کو شہیدوں کے ساتھ رکھے گا. غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، جو فیضان مدینہ سردار آباد کے رمضان ہال میں ہفتہ وار اجتماع کے لیے جمع ہو، اور مدنی چینل کے ناظرین، حصول ثواب کی خاطر آئیے بیان سے پہلے ہم اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. 2 مدنی پھول قبول فرمائیے. نمبر 1، اچھی نیت کے بغیر کسی بھی نیک کام کا ثواب نہیں ملتا. دوسرا مدنی پھول، جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ. اب بیان سننے کی نیتیں کر لیجیے. نگاہیں نیچی کیے، کان لگا کر سنوں گا. ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کے تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا 2 زانوں بیٹھوں گا. ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا. گھورنے جھڑکنے الجھنے سے بچوں گا. صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا. بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بیان کرنے کی نیتیں میں کی لیتا ہوں. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا. حتی الامکان دیکھ کر بیان کروں گا. پارہ 14 سورہ نحل آیت نمبر 125، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت وموعظۃ الحسنہ. ترجمہ کنز الایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے،
اور بخاری شریف حدیث نمبر 4361 میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلغوا عنی ولو آیا، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، میں دیے ہوئے احکام کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ اشعار پڑھتے وقت نیز عربی، انگریزی اور مشکل الفاظ بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا۔ مدنی قافلے، مدنی انعامات نیز علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت وغیرہ کی حسب موقع رغبت دلاؤں گا، قہقہا لگانے لگوانے سے بچوں گا۔ جو میں نے آیت پڑھی سورہ نحل کی وہ دوبارہ پڑھتا ہوں، پہلے کچھ غلطی ہوئی تھی۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، ترجمہ کنز الایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ نظر کی حفاظت کا ذہن بنانے کی خاطر حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا۔ آج کے بیان میں ہم کیا سنیں گے؟ پہلے آپ کو یہ عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کا شوق پیدا ہو اور آخر تک آپ توجہ لگا کر سنتے رہیں۔ فکر مدینہ کا عنوان ہے آج بیان کا، یعنی محاسبہ نفس۔ اس کے متعلق مدنی پھول اور کچھ حکایات، کچھ روایات، احادیث مبارکہ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے حکمت بھرے اقوال انشاءاللہ عز و جل پیش کیے جائیں گے، اور آخر میں انشاءاللہ عز و جل مسواک کے تعلق سے کچھ مدنی پھول پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ قبر میں آنے والا دوست مکتبۃ المدینہ کا بہت شاندار رسالہ ہے، حاضرین و ناظرین کو لینا بھی چاہیے، پڑھنا بھی چاہیے۔ اس میں صفحہ نمبر 16 سے عیون الحکایات کے حوالے سے ایک حکایت لکھی ہے۔ ایک شخص شدید بیمار تھا، ایسا لگتا تھا کہ دنیا میں کچھ ہی دیر کا مہمان ہے۔ اس کے بچے، زوجہ یعنی بچوں کی امی اور ماں باپ ارد گرد کھڑے آنسو بہا رہے تھے۔ اس نے اپنے والد سے پوچھا، ابا جان آپ کو کس چیز نے رلایا؟ ابا جان کہنے لگے، میرے جگر کے ٹکڑے، جدائی کا غم رلا رہا ہے۔ تمہارے مرنے کے بعد ہمارا کیا بنے گا؟ اس شخص نے اپنی والدہ سے پوچھا، پیاری امی جان آپ کیوں رو رہی ہیں؟ ماں نے جواب دیا، میرے لال دنیا سے تیری رخصتی کا سوچ کر رو رہی ہوں، میں تیرے بغیر کیسے رہ پاؤں گی؟ اپنے بچوں کی امی سے پوچھا، تمہیں کس چیز نے رونے پر مجبور کیا؟ کہا، میرے سرتاج آپ کے بغیر میری زندگی اجیرن ہو جائے گی، جدائی کا غم میرے دل کو قائل کر رہا ہے، آپ کے بعد میرا کیا بنے گا؟ جو بچے رو رہے تھے اس شخص نے قریب بلایا اور پوچھا، میرے بچوں تمہیں کس چیز نے رلایا؟ بچے کہنے لگے، آپ کے وصال کے بعد ہم یتیم ہو جائیں گے، ہمارے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جائے گا، آپ کے بعد ہمارا کیا بنے گا؟ ان سب کی یہ باتیں سن کر وہ شخص جو قریب المرگ تھا، مرنے والا تھا، کہنے لگا، تم سب اپنی دنیا کے لیے رو رہے ہو، تم میں سے ہر شخص میرے لیے نہیں بلکہ اپنا نفع ختم ہو جانے کے خوف سے رو رہا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جسے اس بات نے رلایا ہو کہ مرنے کے بعد قبر میں میرا کیا حال ہوگا؟ عن قریب مجھے وحشت ناک تنگ و تاریک قبر میں چھوڑ دیا جائے گا۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات پر رویا کہ مجھے مرنے کے بعد منکر نکیر یعنی قبر میں سوالات کرنے والے فرشتوں سے واسطہ پڑے گا؟ کیا تم میں سے کوئی اس خوف سے رویا کہ مجھے میرے پروردگار عز و جل
کے سامنے حساب و کتاب کے لیے کھڑا کیا جائے گا؟ تم میں سے کوئی بھی میری اخروی پریشانیوں کی وجہ سے نہیں رویا، بلکہ ہر ایک اپنی دنیا کی وجہ سے رو رہا ہے۔ اس گفتگو کے کچھ ہی لمحوں کے بعد اس شخص کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ نہ بیلی ہو سکے بھائی، نہ بیٹا باپ تے مائی، نہ بیلی ہو سکے بھائی، نہ بیلی ہو سکے بھائی، نہ بیلی ہو سکے بھائی، نہ بیٹا باپ تے مائی، تو کیوں پھرتا ہے سودائی، تو کیوں پھرتا ہے سودائی، تو کیوں پھرتا ہے سودائی، عمل نے کام آنا ہے، تو کیوں پھرتا ہے سودائی، عمل نے کام آنا ہے۔ جی ہاں، عمل نے کام آنا ہے۔ باپ بیٹا، گھر والی، دوست احباب سب یہیں رہ جائیں گے۔ خبر کا امتحان امیر اہل سنت کا رسالہ ہے، اس میں امیر اہل سنت لکھتے ہیں، حضرت سیدنا عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا عمل آ کر اس کی بائیں ران کو حرکت دیتا ہے اور کہتا ہے میں تیرا عمل ہوں۔ مردہ پوچھتا ہے میرے بال بچے کہاں ہیں، میری نعمتیں کہاں ہیں، میری دولتیں کہاں ہیں؟ عمل کہتا ہے یہ سب تیرے پیچھے رہ گئے اور میرے سوا تیری قبر میں کوئی نہیں آیا۔ مرنے والا مردہ میت حسرت سے کہتا ہے کہ کاش میں نے اپنے بال بچوں، اپنی نعمتوں، دولتوں کے مقابلے میں تجھے ترجیح دی ہوتی۔ کس کو؟ عمل کو۔ کیا کہتا ہے مردہ حسرت سے؟ ایک کاش میں نے اپنے بال بچوں پر تجھے ترجیح دی ہوتی، اپنی نعمتوں پر تجھے ترجیح دی ہوتی، اپنی دولتوں پر تجھے ترجیح دی ہوتی، کیونکہ تیرے سوا میرے ساتھ کوئی نہیں آیا۔ نہ بیلی ہو سکے بھائی، نہ بیلی ہو سکے بھائی، نہ بیٹا باپ تے مائی، تو کیوں پھرتا ہے سودائی، تو کیوں پھرتا ہے سودائی، عمل میں کام آنا ہے، تو کیوں پھرتا ہے سودائی، عمل میں کام آنا ہے۔ تو مرنے والے نے گھر والوں کو سمجھایا اور خود بھی فکر آخرت کی۔ مدنی چینل کے ناظرین اور ہفتہ وار اجتماع کے حاضرین، وہ اہل و عیال جس کے عیش و آرام کے لیے نیندیں ہم قربان کریں، جنہیں آسانیاں دینے کے لیے، آسائشیں دینے کے لیے، لگژریز دینے کے لیے ہم بڑی خوشی سے مصیبتیں، پریشانیاں، دشواریاں برداشت کریں، جن کی راحتوں کے لیے خود کو ہم غموں کے حوالے کر دیں، جیسے ہی ہمارا زندگی کا سفر ختم ہوگا انہیں ہماری نہیں اپنی فکر ستانے لگے گی۔ اس کے جانے کے بعد ہمارا کیا بنے گا؟ کاش یہ بھی سوچتے مرنے کے بعد اس کا کیا بنے گا، ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرتے، اصالہ ثواب کرتے، مگر فی زمانہ عموماً ایسا نہیں ہوتا۔ تو نیکی کی دعوت بھی ہے اس کے اندر، فکر آخرت بھی ہے، فکر مدینہ بھی ہے، نفس کا محاسبہ کیا۔ اب غور کیجئے کہ اگر ہم سے کوئی دنیاوی نعمت چھن جائے
کتنے پریشان ہوتے ہیں. جیب کٹ جائے کتنی پریشانی ہوتی, چوری ہو جائے کتنی پریشانی ہوتی. 1 to 5 اٹھا لیا کسی نے, ارے اب تو پریشان ایسا کہ سر پکڑ کے بیٹھا کہ میرے جیسا کوئی پریشانی نہیں. کوئی بیمار ہو گیا پریشانی. یعنی دنیا کی کوئی نعمت چھنتی ہے پریشانی ہوتی ہے. کیا کبھی اپنی بدعمالیوں کے سبب یہ غور کیا کہ کہیں شامت اعمال کے سبب میں جنت جیسی نعمت سے محروم نہ کر دیا جاؤں؟ کبھی غور کیا کہ گناہوں کے پاداش کے سبب اگر جہنم کے دردناک عذاب کے حوالے کر دیا گیا تو میرا کیا بنے گا؟ دنیاوی نعمتوں کے حصول کے لیے ہم سرگرداں رہیں, خوب پاپڑ بیلیں, خوب کوششیں کریں, خوب تھکیں, خوب جاگیں. کیا کبھی جنت کی نعمتیں پانے کے لیے کوئی ایسی کوشش کی؟ کیا جنت کی نعمتیں پانے کے لیے نفس کی مخالفت کرتے ہوئے نیک اعمال کی جستجو کی؟ دنیا کے امتحان آ جاتا, پسینے چھوٹ جاتے ہیں چوچوں کے, اور جواب آ بھی رہا ہوتا ہے تو گھبراہٹ کے سبب بھول جاتے ہیں. کیا قبر و حشر کے امتحان کے خوف سے کبھی لرزہ طاری ہوا؟ دنیا اس کی نعمتیں فانی, یہاں کی آسائشیں فانی, یہاں کی نعمتیں فانی. اچھا فانی تو ہیں ہی, ساتھ ہی ساتھ آخرت میں ان نعمتوں پر حساب بھی ہونا ہے. کھانے پینے استعمال کی ضروری چیزوں کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں ہوگی, بلکہ اعمال کے بارے میں بھی پرسش ہوگی. ہمیں ہر عمل کا حساب دینا ہوگا. تو کاش ہم لمحہ بھر کے لیے سوچتے کہ میں جس کام کو کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں اس میں میری آخرت کا فائدہ بھی ہے یا نہیں ہے. جو میں بولنے لگا ہوں اس میں میرا فائدہ کیا, جس سم چلنے لگا ہوں اس میں مجھے حاصل کیا. کہیں میری آخرت میں پکڑ تو نہیں ہو سکتی. اور قیامت کے دن یاد رکھیے ہمارے ان اعضاء کے بارے میں سوال ہوگا جن سے ہم بلا جھجک استغفر اللہ دن رات ڈھیروں ڈھیر گناہ کرتے ہیں. نہ آنکھ قابو میں ہے, بدنگاہیاں, حیا سوز مناظر, فلمیں, ڈرامے, استغفر اللہ, کان گانے سن رہے ہیں, غیبتیں سن رہے ہیں, فحش لطیفے سن رہے ہیں, چغلیاں سن رہے ہیں, کسی کے عیبوں کے بارے میں سن رہے ہیں, دل میں بغض, کینہ, حسد. یہ پڑھیں کتاب, پتہ چلے کیا کیا بات میں ہمارے امراض ہیں. 47 امراض کا ذکر ہے اس کے اندر. اور پھر محاسبہ کریں آپ بھی میں بھی کہ کن کن امراض میں ہم گھرے ہوئے ہیں. تو دل میں برے خیالات ہیں, گندے خیالات ہیں, بغض ہے, کینہ ہے, حسد ہے, باطنی بیماریوں نے ڈیرا ڈال رکھا ہے. تو سمجھدار وہ ہے جو آخرت کے حساب و کتاب سے ڈرتے ہوئے اپنے اعضاء کو گناہوں سے بچانے میں کامیاب ہو گیا. ورنہ اعضاء کے بارے میں قیامت کے روز پوچھا جائے گا. فکر مدینہ کتاب جو ہے نا مکتبۃ المدینہ سے لیجیے اور اس کو پڑھیے. اس میں آپ کو پتا چلے کہ ہمارے اسلاف کس طرح اپنے نفس کا محاسبہ کرتے تھے. قرآنی آیات کے ذریعے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے ذریعے, بزرگوں کے فکر مدینہ کے واقعات کے ذریعے ہمیں سمجھایا گیا ہے. تو کاش ہم اپنا محاسبہ کرنے میں کامیاب ہوں. درۃ الناصحین میں ہے قیامت کے دن ایک شخص کو اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا, اسے اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا, اس میں کثیر گناہ پائے گا. عرض کرے گا یا اللہ میں نے تو یہ گناہ کیے ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا میرے پاس اس کے مضبوط گواہ ہیں. وہ شخص دائیں بائیں مڑ کر دیکھے گا, کوئی گواہ نہیں ہے. عرض کرے گا یا رب وہ گواہ کہاں ہیں؟ اللہ تعالی اس کے اعضاء کو گواہی کا حکم دے گا. کان کہیں گے ہاں ہم نے حرام سنا, ہم اس پر گواہ ہیں. آنکھیں کہیں گی ہاں ہم نے حرام دیکھا. زبان کہے گی ہاں میں نے حرام بولا تھا.
اسی طرح ہاتھ اور پاؤں کہیں گے ہاں ہم حرام کی طرف بڑھے تھے. شرمگاہ پکارے گی ہائے ہاں میں نے زنا کیا تھا. اور وہ بندہ یہ سب سن کر حیران ہو جائے گا. آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں عیب میں آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں عیب ہائے رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب. تصور تو کریں ہم جو دیکھتے ہیں وہ دیکھنے والا جانتا ہے. ہم جو سنتے ہیں مولا تعالی جانتا ہے. ہم جو بولتے ہیں جو چلتے ہیں جو دل میں خیالات رکھے ہوئے ہیں بروز قیامت تمام اولین و آخرین کے سامنے یہ ہمارے پول کھل گئے. ہم کہاں جائیں گے؟ آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں عیب ہائے رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب. عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا. معاف کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا. گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب. گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم کل کے لیے، آگے کے لیے، آخرت کے لیے کیا بھیج رہے ہیں؟ غور نہیں کرنا چاہیے؟ ہاں غور کرنا چاہیے. پارہ 28 سورہ حشر کی 18ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ترجمہ کنز ایمان. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کل کے لیے کیا آگے بھیجا. اس کے تحت ایک تفسیر میں لکھا ہے اپنا محاسبہ کر لو، اپنا حساب کتاب کر لو. اس سے پہلے
کہ تمہارا حساب کتاب کیا جائے، اور غور کرو کہ تم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں لے جانے کے لیے کیا جمع کروا رہے ہو۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال و احوال کو جانتا ہے، تمہارا چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا عمل اس سے پوشیدہ نہیں۔ اس آیت کے تحت تفسیر در منصور میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمۃ اللہ القوی لکھتے ہیں، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو یاد رکھو تم صبح و شام اس موت کی طرف بڑھ رہے ہو جو تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہے۔ اگر تم سے ہو سکے تو جب موت آئے تو تم اس کے لیے تیار بیٹھے ہو، لیکن یہ تم سے توفیق خداوندی کے بغیر نہ ہو سکے گا۔ ایک قوم نے دوسروں کی موت کو یاد رکھا لیکن اپنی موت کو بھول گئے، چنانچہ اللہ عز و جل نے تمہیں ان جیسا بننے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور ان جیسے نہ ہو جو اللہ کو بھول بیٹھے تو اللہ نے انہیں بلا میں ڈالا کہ اپنی جانیں یاد نہ رہیں، وہی فاسق ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، وہ لوگ آج کہاں ہیں جنہیں تم اپنا بھائی کہتے تھے، وہ اس تک پہنچ گئے جو انہوں نے آگے بھیجا تھا۔ کہاں ہیں وہ جابر حکمران جنہوں نے قلعے اور اس کے ارد گرد مضبوط فصیلیں تعمیر کروائیں، آج وہ پتھریلی زمین اور ٹیلوں میں دفن ہو چکے۔ یہ اللہ عز و جل کی کتاب ہے جس کے عجائب فنا نہیں ہوتے، اس کا نور ماند نہیں پڑتا۔ تم اس کے نور سے آج اپنے آنے والے تاریک کل کے لیے روشن کرو۔ اللہ عز و جل کی کتاب اور اس کے احکامات سے نصیحت حاصل کرو کہ اللہ عز و جل نے ایسی قوم کی تعریف فرمائی، كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ بے شک وہ بھلے کاموں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں پکارتے تھے امید اور خوف سے، اور ہمارے حضور گڑ گڑاتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں، سنیے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کی توفیق دے۔ میں سدھرنا چاہتا ہوں، رسالے میں امیر اہل سنت نے نفس کا محاسبہ کس طرح کیا جائے اس کا طریقہ فرمایا کہ جیسے کسی بہت ہی چلاک پارٹنرشپ ہو نا، کسی سے پارٹنر ہو، بزنس پارٹنر ہے، اس سے حساب کیسا کرتے ہیں، ایسا اپنے نفس کا حساب کریں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ فکر مدینہ رسالے سے میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، اے لوگوں اپنے اعمال کا حساب کر لو اس سے پہلے کہ قیامت آ جائے اور تم سے ان کا حساب لیا جائے، کیونکہ آج کے دن اپنا محاسبہ کر لینا قیامت کے دن حساب دینے سے آسان ہے، اور اپنے آپ کو قیامت کے اس دن کے لیے تیار کرو جس دن تمہاری کوئی خطا تم سے پوشیدہ نہ رہے گی۔ احیاء العلوم میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد امام غزالی نے نقل کیا، شدت کے وقت میں حساب سے پہلے راحت کے وقت اپنے نفس کا محاسبہ کرو۔
فقیہ امت حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اے لوگو بے شک تم شب و روز کی گردش میں ہو، تمہارے ایام زندگی کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، تمہارے اعمال کو جمع کیا جا رہا ہے، موت اچانک آ جائے گی تو جو تم میں سے نیکیوں کی فصل اگائے گا وہ خوشی خوشی اسے کاٹے گا، اور جو بدی کا بیج بوئے گا وہ اسے ندامت سے کاٹے گا۔ ہر کاشتکار کو وہی ملتا ہے جو وہ بوتا ہے، بونے والے جو لاج رکھ لے گناہ گاروں کی، اللہ لاج رکھ لے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب نام اعمال کھولے جائیں گے، یہ قرآن پاک کی آیت ہے کی تفسیر میں فرماتے ہیں اے ابن آدم تو اپنے نام اعمال کو بھر رہا ہے، پھر سے لپیٹ دیا جائے گا اور قیامت کے دن تیرے سامنے کھول دیا جائے گا۔ لہذا غور کر کہ تو اپنے اعمال نامے میں کیا درج کروا رہا ہے، غور کیجیے، آپ بھی، میں بھی غور کروں، ہم اپنے نام اعمال میں کیا درج کروا رہے ہیں۔ ہمارے نام اعمال میں نمازیں ہیں، جماعت کی پابندی ہے، ہمارے نام اعمال میں اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، تہجد ہے، سورہ ملک کی تلاوت ہے، سورہ یاسین کی تلاوت ہے، ترجمہ کنز الایمان، تفسیر خزائن العرفان، نور العرفان یا صراط الجنان کوئی ہے، کوئی دینی مطالعہ ہے، ماں باپ کے ساتھ خیر خواہی ہے، محبت کے ساتھ ان کو دیکھنا، ان کے ہاتھ پاؤں چومنا ہے۔ ہمارے نام اعمال میں ہم کیا درج کروا رہے ہیں، کیا ہے ہمارے نام اعمال میں، غور تو کریں۔ حضرت سیدنا مکحول شامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں انسان جب بستر پر آرام کرنے لگے تو اپنا محاسبہ کرے، اپنا حساب کرے، آج اس نے کیا اعمال کیے۔ سونے والے رب کو سجدہ
سو، توبہ کر کے استغفار کر کے سو، گناہوں کو یاد کرو اور اس پر توبہ کر، ندامت کے آنسو بہا اپنے مولا کی بارگاہ میں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ ایک مدنی مذاکرے میں فرما رہے تھے کہ میں سونے سے پہلے استغفار کرتا ہوں، میں سونے سے پہلے چادر اوپر لیتا ہوں تو میں قبر کو یاد کرتا ہوں، اور سردیاں آنے والی ہیں، اس میں تو قبر کا تصور کرنا آسان ہے۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں پھر میں بارگاہ رسالت میں شفاعت کی درخواست کرتا ہوں، اسألک الشفاعت یا رسول اللہ۔ یعنی امیر اہل سنت کے سونے کا یہ انداز ہے، اور اس میں بھی فکر مدینہ ہے، محاسبہ ہے، آخرت کی فکر ہے، اور ہم غافل ہو کے سو جاتے ہیں، اور بعض تو بے وقوف احمق رب کی نافرمانی میں سوتے ہیں۔ کس طرح؟ گناہوں بھرے چینل دیکھ رہے ہوتے ہیں، کسی رقاصہ کو رقص کرتے دیکھ رہے ہوتے ہیں، شرم نہیں آتی، گانے کان میں وہ ہیڈ فون لگا رکھا اور سو رہے ہیں اور گانے بج رہے ہیں، اور ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، توبہ کر کے سو، کیا خبر تو اٹھے نہ اٹھے صبح کو۔ حضرت سیدنا مکحول دمشقی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں انسان جب بستر پر آرام کرنے لگے اپنا محاسبہ کرے کہ آج اس نے کیا اعمال کیے، پھر اگر اس نے اچھے اعمال کیے ہوں تو اللہ عز و جل کا شکر ادا کرے، اگر گناہ سرزد ہوں تو توبہ استغفار کرے، کیونکہ اگر یہ ایسا نہ کرے گا تو اس تاجر کی طرح ہوگا جو خرچ کرتا جائے لیکن حساب کتاب نہ رکھے، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ کنگال ہو جائے گا۔ پارٹیاں بیٹھ جاتی ہیں، بڑی بڑی دوڑ جاتی ہیں، مارکیٹ سے راہ فرار اختیار کر لیتی ہیں، مقدمے ہو جاتی ہے، بینک ڈیفالٹر ہو جاتے ہیں، کیوں؟ حساب ہی نہیں رکھتے، خرچ زیادہ ہو رہا ہے، آمدن کم ہے، تو نتیجہ بھاگنے پر نکلتا ہے۔ تو ہم غور کریں، ہم نفع میں جا رہے ہیں، نقصان میں جا رہے ہیں، اپنا بھی تو حساب کریں نا۔ میں جنت میں لے جانے والے اعمال کے بجا آوری کر رہا ہوں یا جہنم کی تیاری کر رہا ہوں؟ استغفر اللہ، گناہوں بھرے کام کر کے، نمازوں کو چھوڑ کر، فلمیں دیکھ کر، ڈرامے دیکھ کر، سود کے لین دین میں پھنس کر، رشوت کے چکر میں پھنس کر، نت نئے نشے کر کے، شرابیں پی کر، وہ نشے جو ممنوع ہیں۔ میں کہیں جہنم کی تیاری تو نہیں کر رہا، ماں کو ستا کر، باپ کو تنگ کر کے کہیں میں جہنم کی تیاری تو نہیں کر رہا۔ جہنم میں لے جانے والے اعمال کتاب پڑھیں، کون سے اعمال ہیں پڑھیں، اس میں لکھا ہوا ہے کون کون سے اعمال جہنم کی طرف لے جانے والے۔ تو غور کریں، دکان کا حساب ماہانہ نہیں، ہفتہ وار نہیں، ڈیلی نہیں، اپ ٹو ٹائم، ہر وقت دکان کا حساب ہو رہا ہے، اپنا حساب ہو رہا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اب جس طرف جا رہے ہیں وہاں سے واپسی نہیں۔ حضرت سیدنا حاتم اصم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر گزرے ہوئے دن پر اظہار افسوس اور آج کے دن کو غنیمت جانتے ہوئے آنے والے کل سے خوف زدہ ہو تو بہتر ہے، ورنہ یاد رکھو جہنم تمہارے لیے تیار ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک جوان کے پاس سے گزرے جو کہکے لگا رہا تھا، لوگ جیسے آج کل دوستوں کی منڈلیاں ہوتی ہیں، کہکے لگ رہے ہیں، بدنگاہیاں ہو رہی ہیں، کہکے لگ رہے ہیں، شراب کے دور چل رہے ہیں، کہکے لگ رہے ہیں، سگریٹ کے سٹے لگ رہے ہیں، کش لگ رہے ہیں اور کہکے لگ رہے ہیں، کسی لڑکی کو استغفر اللہ چھیڑ رہے ہیں، بدنگاہی کر رہے ہیں، کہکے لگ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، کہکے لگ رہے ہیں، دل آزاریاں ہو رہی ہیں، کہکے لگ رہے ہیں۔ آج کل کی یہ دوستوں کی محفلیں کوئی سنتوں بھرے اجتماعات کا معاملہ تھوڑی ہے جہاں فکر آخرت کا نصیب ہوتا ہے، جہاں فکر آخرت نصیب ہوتی ہے۔ مدنی قافلوں میں تو اچھی صحبت ملتی ہے، تو مدرسۃ المدینہ بالغان دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہوتا ہے، اس میں اچھی صحبت ملتی ہے، اجتماعات میں، مدنی مذاکروں میں۔ بہرحال ایک نوجوان وہ لوگوں کے درمیان بیٹھا ہنس رہا تھا، حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے دعوت محاسبہ دیتے فرمایا نوجوان
کیا تو پل صراط پار کر چکا ہے؟ دعوت فکر دی، غور تو کر، پل صراط پار کر چکا؟ معلوم ہے پل صراط کیا ہے؟ جہنم کے اوپر قائم ہے، اور پل صراط کی دہشت امیر اہل سنت کا رسالہ ہے، اس میں جو مجھے یاد پڑتا ہے یہ لکھا ہے کہ 5000 سال کی چڑھائی ہے، پھر 5000 سال کا ہموار راستہ ہے، پھر 5000 سال کی ڈھلان، 15000 سال کا راستہ، کھپ اندھیرا، بال سے باریک تلوار سے تیز، حسب اعمال آدمی اس پر سے گزرے گا، ہمارا کیا بنے گا؟ کتنے بد نصیب زخمی ہو کر گر جائیں گے، کٹ کر جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ کی پناہ۔ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نوجوان کو دعوت محاسبہ دی، فرمایا نوجوان کیا تو پل صراط پار کر چکا ہے؟ عرض کی نہیں۔ فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے تم جنت میں جاؤ گے یا جہنم میں؟ کہا نہیں۔ فرمایا پھر یہ ہنسی کیسی ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس نوجوان کو کسی نے کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، کھل کھلا کر ہنس رہا ہے بے خبر، قبر میں روئے گا چیخیں مار کر، اگر اس وقت کا پچھتانا کام نہیں آئے گا۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، جیسی کرنی ویسی بھرنی، ہم کیا کر رہے ہیں؟ جو کر رہے ہیں ویسا بھریں گے۔ ہم غور کریں ہم آگے کے لیے کیا بھیج رہے ہیں۔ منہاج العابدین میں حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صالحین رحمہم اللہ المبین کا ارشاد عالی نقل کرتے ہیں، بے شک گناہ کرنے سے دل کالا ہو جاتا ہے، اور دل کی سیاہی کی علامت و پہچان یہ ہے گناہوں سے گھبراہٹ نہیں ہوتی، اطاعت کی سعادت نہیں ملتی، نصیحت اثر نہیں کرتی۔ اے عزیز، تم کسی بھی گناہ کو معمولی مت سمجھو، اور کبیرہ گناہوں پر اصرار کرنے کے باوجود اپنے آپ کو توبہ کرنے والا گمان نہ کرو، کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں ہو ہی جاتا ہوں مبتلا یا رب۔ نیم کر دیا، نیم جاں کر دیا گناہوں نے، مرض عصیاں سے دے شفا یا رب، مرض عصیاں سے دے شفا یا رب۔ کاش ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ نصیب ہو جاتا۔ میرے آقا دو عالم کے داتا، میٹھے میٹھے مصطفیٰ، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحا، دافع جملہ بلا، شافع روز جزا، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل کشا و دل ربا، کنز العمال حدیث نمبر 5707۔ امور آخرت میں گھڑی بھر غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے، 60 سال کی عبادت سے بہتر۔ اب دنیا کے ایسے چکر میں پھنسے کہ اس طرح توجہ نہیں جاتی، ہر وقت دکان کی فکر ہے، مکان کی فکر ہے، بچوں کی فکر ہے، بس کھانے پینے کی فکر ہے، کھیل کود کی فکر ہے، شہرت عزت، بس یہ ان چکروں میں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند امام احمد حدیث نمبر 17123، سمجھدار وہ شخص ہے جو اپنا محاسبہ کرے اور آخرت کی بہتری کے لیے نیکیاں کرے، اور احمق ہے وہ جو اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرے اور اللہ تعالی سے انعام آخرت کی امید رکھے۔ پھر سنیے فرمان مصطفیٰ، اور خوب نگاہیں جھکا کر، کان لگا کر، توجہ کے ساتھ اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے غور کیجئے، میں سمجھدار ہوں یا بیوقوف ہوں، کس فہرست میں ہوں؟ آقا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سمجھدار وہ شخص ہے جو اپنا محاسبہ کرے، اپنا حساب کتاب کرے اور آخرت کی بہتری کے لیے نیکیاں کرے۔ احمق وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرے اور اللہ تعالی سے انعام آخرت کی امید رکھے۔ ترمذی شریف
حدیث نمبر 2459، سرور عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک، اپنے نفس کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ شعب الایمان حدیث نمبر 4677۔ عقل مند کے لیے 4 گھڑیاں ہونی چاہیے، جن میں سے ایک گھڑی وہ اپنے نفس کے محاسبہ کے کرنے کو مقرر کرے۔ تو وقت مقرر ہونا چاہیے۔ دیکھیے کہ ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نفس کا محاسبہ کس طرح کرتے تھے؟ اللہ اکبر۔ آپ کے پاس ایک رجسٹر تھا، دکان میں ہوتا ہے رجسٹر، تو بھائی کاروبار کے لیے ہوتا ہے رجسٹر، تو لین دین کیا ہے بھول نہ جاؤں، نقصان ہو جائے گا۔ اپنے نفس کا حساب کرنے کے لیے رجسٹر کون بناتا ہے؟ مگر قربان جائیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان عظمت نشان پر، آپ اپنے اعمال کا سختی سے محاسبہ کرتے۔ ایک رجسٹر تھا، ہفتہ وار اپنے اعمال لکھتے، اور جمعہ کا دن آتا اپنے اعمال کا حساب لیتے، اور جس عمل کو اپنے گمان میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہ پاتے اپنے آپ کو درے مارتے، فرماتے تم نے یہ کیوں کیا؟ اور ایک ہمیں کہ دن رات گناہوں کے دلدل میں دھنستے چلے جا رہے ہیں، دھنستے چلے جا رہے ہیں۔ پھنس گیا پھنس گیا دس گیا دس گیا پھنس گیا پھنس گیا دس گیا دس گیا تم نکالو شاہ تاجدار حرم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پچھلے دنوں جن کا یوم عرس ہم نے منایا، جن خوش نصیبوں نے منایا، فرماتے ہیں دنیا کی فکر دل میں اندھیرا، جبکہ آخرت کی فکر روشنی و نور پیدا کرتی ہے۔ حضرت سیدنا فضیل رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تفکر ایک ایسا شیشہ ہے جو تجھے تیری نیکیاں اور برائیاں دکھاتا ہے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار علی رحمت اللہ الغفار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جو اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اپنے آپ سے کہے کیا تو نے ایسا نہیں، کیا تو ایسا نہیں، کیا تو ویسا نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ میں نصیب فرما دے۔ اپنے عیبوں سے خبردار ہونے کا طریقہ اس کتاب میں لکھا ہوا، باطنی بیماریوں کی معلومات۔ ہر اسلامی بھائی اور اسلامی بہن کو یہ کتاب لینی بھی چاہیے، پڑھنی بھی چاہیے، اور سمجھنی بھی چاہیے، عمل بھی کرنا چاہیے، دوسروں تک بھی پہنچانا چاہیے۔ بہت پیاری کتاب ہے۔ اس میں 4 طریقے لکھیں کہ ہم اپنے عیبوں پر خبردار ہو سکیں۔ پہلا طریقہ یہ کہ کامل مرشد کی صحبت اختیار کریں۔ پیر و مرشد عیبوں کی نشاندہی کریں، اس کے متعلق فکر کریں، جو علاج بتائیں اس پر سختی سے عمل کریں۔ اور اس کا طریقہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کیا ہے؟ ہمارے مرشد دعوت اسلامی میں تمام پیروں کے مرید ہیں، یعنی کہ سب کو اجازت ہے دعوت اسلامی کا کام کریں، مگر اکثر الحمدللہ عطاری ہیں، 92% سے بھی ابو۔ امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، اور پھر ہمارے دل کے چور پکڑتے ہیں، ہمارے باطنی امراض جو ہیں اس کی نشاندہی کرتے ہیں، اس کا علاج بھی بتاتے ہیں۔ اب مدنی مذاکرہ دیکھیں تو کام بنے۔ وہ
کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر. اگر مریض ڈاکٹر سے دور رہے تو اس کی بیماری کیسے دور ہوگی؟ اور الحمدللہ مدنی مذاکروں کے ذریعے امیر اہل سنت ہماری اصلاح کا سامان کرتے ہیں، بلکہ مدنی مذاکروں میں ایسے مذاکرے میں نے دیکھے کہ جس کے اندر امیر اہل سنت نے کفار کو دعوت اسلام دی اور ہاتھوں ہاتھ پیغام آیا، ہم نے اسلام قبول کر لیا. امیر اہل سنت نے ہاتھوں ہاتھ کہا کہ چوری سے باز آ جاؤ، ہاتھوں ہاتھ ایسے ایسا آیا کہ ہم نے توبہ کی. امیر اہل سنت شراب کی مذمت بیان کرتے ہیں، ہاتھوں ہاتھ وائس میسیج، صوتی پیغام یا ٹیکسٹ میسیج آتا ہے، ہم نے توبہ کی. آلات موسیقی توڑ دو، ابھی پچھلے دنوں ہوا مذاکرہ، ہاتھوں ہاتھ پیغام آتا ہے کہ میں اپنا پیانو توڑ دیا، میں نے فلاں چیز توڑ دی. آلات امیر اہل سنت کے مذاکروں کی اتنی برکتیں الحمدللہ. اور ماشاء اللہ اس ہفتے تو انشاءاللہ عز و جل سردار آباد میں ہوگا، اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی دعوت دوں گا. ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں اتنا بڑا مذاکرہ اجتماع نہ دیکھا ہو. جو حاضرین ہیں یہ تو وہاں عملی طور پر پہنچ جائیں، اور مدنی چینل کے ناظرین وہ چینل پر رہیں. اور اس بار اس مذاکرے کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ مجلس سے ازدیاد حب، محبت بڑھانے کی مجلس. مدنی انعام نمبر 55 جو پہلے آتے تھے اب نہیں آتے، پہلے کام کرتے تھے اب نہیں کرتے، کسی وجہ سے سست ہو گئے، مصروف ہو گئے، بیمار ہو گئے، پھر اس کے بعد کسی نے رابطہ نہیں کیا تو وہ سست پڑ گئے. ان کو خاص طور پر امیر اہل سنت نے اس مذاکرے میں شرکت کی دعوت دی ہے. یہاں والے سارے تو سردار آباد دھوبی گھاٹ میں پہنچ جائیں، پرانے بھی پہنچے، نئے بھی پہنچے، پہنچیں گے نا بھائی. اور ماشاءاللہ پتہ چلا ہے کہ علاقوں سے بسیں بک ہو رہی ہیں، کہیں سے 20 کا میسیج آ رہا ہے، کہیں 25 کا میسیج آ رہا ہے، کہیں 15 کا میسیج آ رہا ہے. تو امید ہے کہ سینکڑوں بسیں ہوں گی. اور کار خیر میں، خیر کے کام میں، خیر کے اجتماع میں جس قدر تعداد زیادہ ہوتی ہے خیر و برکت بھی بڑھتی چلی جاتی ہے. تو اتنا بڑا اجتماع انشاءاللہ ہم بھی شرکت کریں گے. تو جو ہماری من کی مرادیں ہیں اللہ نے چاہا، جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہم اس کی دعا کرتے ہیں، وہ ہمیں اللہ نے چاہا تو وہ مرادیں پوری ہو جائیں گی. تو مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل پر دیکھیں، انشاءاللہ یہ سلسلہ لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا. عشاء کی نماز تقریباً 8:05 پر ہوتی ہے، تلاوت النعت کا سلسلہ ہوتا ہے. اس کے بعد دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران الحاج حضرت مولانا محمد عمران اتاری مدظلہ العلی کا سنت و بھرا بیان ہوتا ہے. اور ماشاءاللہ فیضان عطار سے آپ کا بیان بھی ایسا ہوتا ہے کہ کتنے لوگوں کی تقدیر پلٹ جاتی ہے الحمدللہ. تو اس بیان اب تاخیر سے پہنچیں گے تو بیان نہیں سن سکیں گے. تو ماشاءاللہ دھوبی گھاٹ میں ایس ایم ڈی کی ترکیب کی جا رہی ہے نا، بہت بڑی اسکرین ہوگی، آپ بہت واضح انشاءاللہ امیر اہل سنت کا دیدار کر سکیں گے. ہاں کوشش کریں پہلے پہنچ جائیں، اجتماع شروع ہونے سے پہلے ہی پہنچ جائیں، تلاوت بھی وہاں جا کے سنیں، اللہ ہمیں نصیب فرمائے. تو ازدیاد حب جو مجلس دعوت اسلامی کی نئی مجلس بنی ہے، مدنی انعام نمبر 55 اس کو مدنی انعامات میں دیا گیا ہے. جو پہلے آتے تھے اب نہیں آتے، امیر اہل سنت کی جانب سے ان اسلامی بھائیوں کو دعوت ہے کہ وہ اس مدنی مذاکرے میں خصوصیت کے ساتھ شرکت کی سعادت حاصل کریں. تو مرشد کامل کی صحبت اپنے باطنی امراض پر آگاہی کا ایک طریقہ، دیندار دوست بنا لے جو اس کی کمزوریاں اس پر آشکار کرتا رہے. تیسرا طریقہ ہے کہ دشمنوں کی زبان سے اپنے عیوب پر مطلع ہو. چوتھا
لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہے. امام غزالی فرماتے ہیں اگر تمام لوگ اسی طرح دوسروں کو دیکھ کر جو ان میں ناپسندیدہ باتیں ہوں ان کو اپنی ذات سے دور کریں تو کسی کو کسی ادب سکھانے والے کی ضرورت ہی نہ رہے. اگر کسی میں کوئی ایسا فعل دیکھیں، کوئی ایسا قول دیکھیں، کوئی ایسا حال دیکھیں جو ناپسندیدہ ہے تو سوچیں اگر میں ایسا کروں گا تو مجھے بھی لوگ عجیب نظروں سے دیکھیں گے. یوں بچتا رہے تو سدھر جائے گا. یہ امیر علیہ سنت کا رسالہ جو نا میں سدھرنا چاہتا ہوں، یہ پڑھ لیں، سچی واقعی سدھر جائیں گے. ایک موبائل چور کراچی میں ایک دکان پر وہ چوری کا موبائل سیل کرنے آیا. اس نے اس سے نہیں لیا. اس نے کہا یار اس کو، اچھا وہ چلا گیا. اس دکاندار نے یہ رسالہ اس کو تحفے میں دے دیا کہ یہ رسالہ آپ لے جاؤ بھائی. وہ قریبی کسی مزار پہ گیا اور یہ رسالہ میرے مرشد کا، امیر اہل سنت کا پڑھنے لگا. میں سدھرنا چاہتا ہوں. تو واقعی رسالہ پڑھ کر اس کا ذہن بن گیا کہ میں سدھرنا چاہتا ہوں. اس نے وہ موبائل جو ہے اس پر موبائل والے کو کال کی اور اس سے رابطہ کیا. اسے کہا کہ میں آپ کا موبائل میرے پاس ہے، میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں اور فلاں دکاندار کو دے کے جا رہا ہوں، اس سے آپ لے لیجئے گا، مجھے معاف کر دیں. الحمدللہ جی رسالے کی ہاتھوں ہاتھ بہار سامنے آئی. سدھرنا چاہتے ہیں؟ میں سدھرنا چاہتا ہوں. تو اس کا سامان کریں نا بھائی، فکر مدینہ کریں، محاسبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. الہی رحم فرما میں سدھرنا یہ بھی کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. آئیے دعا کر رہے ہیں ہاتھوں ہاتھ حاضرین و مدنی چینل کے ناظرین. الہی رحم فرما میں سدھرنا سدھرنا چاہتا ہوں اب. نبی کا تجھ کو صدقہ میں. سدھرنا چاہتا ہوں اب. الہی رحم فرما میں سدھرنا چاہتا سدھرنا چاہتے ہیں ان کے لیے مشورہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، استغفار کریں. دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. تنہائی میں اپنے مولا کو یاد کریں. جو سدھرنا چاہتا ہے اس کو مشورہ ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرے. جو سدھرنا چاہتا ہے اس کو مشورہ ہے کہ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کرے. دیکھیں آج کا بیان سدھرنے کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے نا. دیکھیں جو آئے ان کی توجہ ہوئی اور جو واقعی اس کو قبول کریں گے تو سدھرنے کی طرف بڑھیں گے.
جنت کی طرف بڑھیں گے اللہ کی رحمت سے. جو سدھرنا چاہتا ہے اس کو مشورہ ہے روزانہ فکر مدینہ کرے. امیر اہل سنت نے اپنی اصلاح کا نسخہ ہمیں جو دیا ہے وہ 72 مدنی انعامات کی صورت میں. اسلامی بہنوں کے لیے 63 مدنی انعامات، پھر جامعہ کے طلباء طالبات کے لیے، مدرسے کے طلباء طالبات کے لیے، پھر خصوصی اسلامی بھائیوں کے لیے، قیدیوں کے لیے مختلف وہ ترکیبیں. روزانہ کاش وقت نکال کر ہم اس کا فکر مدینہ کرنے میں کامیابی کا شرف پالیں. تو روز فکر مدینہ وقت مقرر کر کے، ورنہ سستی ہونے کا امکان. تو آنکھیں بند کر کے کبھی ہم اس طرح اپنا محاسبہ کریں کہ کل صبح سے لے کر اب تک میں نے جو وقت گزارا، کیا ایک مسلمان کو زیب دیتا ہے ایسا وقت گزارنا؟ کیا نبی کی امتی کو ایسا وقت گزارنا چاہیے؟ افسوس، جگائے جانے کے باوجود میں نے سستی کرتے ہوئے فجر کی جماعت ترک کر دی، گھر پہ پڑھ لی. دکان پہ جاتے ہوئے میں نے داڑھی منڈا دی. آقا کی عظیم سنت فکر مدینہ کرے. نالی میں با دی. ناشتہ پسند نہیں آیا تو ماں کو سنا دی. باپ نے کسی بات سے منع کیا تو میں نے باپ کو بھی آڑے ہاتھوں لے لیا. گھر سے روانہ ہوا تو استغفر اللہ پڑوسیوں کے دروازے سے دانستہ اندر جھانکتا رہا. شرم نہیں آتی؟ یہ کیسا کام کیا میں نے؟ پھر میں بس میں بیٹھا، کس سے الجھاؤ ہو گیا تو میں نے 2-4 گالیاں دے دی. فٹ پاتھ پر بے پردہ خواتین جا رہی تھی، میں ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہا. مجھے شرم نہیں آئی، میرا مولا دیکھ رہا تھا مجھے. دکان پر گیا، گاہکوں سے جھوٹ بولتا رہا، جھوٹی قسمیں کھاتا رہا، مبالغے کے ساتھ مال کی تعریف کرتا رہا، عیب دار مال بغیر عیب بتائے بیچتا رہا. سارا دن ہائے مال ہوئے مال، نہ ظہر نہ عصر نہ مغرب. گھر پہنچا شدید تھکاوٹ، عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی، رات کا کھانا کھایا. اب مجھے فریش ہونا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ تو مجھے پتا ہی نہیں کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے. اور میں اپنی تھکاوٹ اتارنے کے لیے، فریش ہونے کے لیے آوارہ دوستوں کے ساتھ چلا گیا. گالیاں، تاش، کرکٹ، ادھم بازی. زیب دیتا ہے مجھے یہ کہ لوگوں کو تنگ کروں. ذہنی سکون کے لیے میں فلمیں ڈرامے دیکھنے بیٹھ گیا، کمپیوٹر ٹی وی پر لگا رہا. ساری رات سارا دن میں نے غفلت میں گزار دیا. شرم نبی، خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے. شرم نبی، خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا. شکر کرم، ترس سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. پھر غور کرے تو کب تک اس طرح زندگی گزارے گا؟ تیرے نام اعمال میں گناہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. کیا تجھے نیکی نہیں چاہیے؟ کیا تجھ میں ہمت ہے کہ جہنم کے عذاب برداشت کر سکے؟ اگر جنت سے تجھے روک دیا گیا تو کیا کرے گا؟ موت کے جھٹکے آ رہے ہوں گے، تجھے کون بچا سکے گا؟ زندگی کو غنیمت جان اور اللہ تعالی کے احکامات کے مطابق زندگی گزار. اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع میں مشغول ہو جا. اللہ تعالیٰ تیرا حامی و ناصر. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر شخص کے پاس ایک کاپی ہونی چاہیے جس میں ہلاکت میں ڈالنے والے امور اور نجات دینے والی صفات کا ذکر ہو، تمام گناہوں اور عبادتوں کا تذکرہ ہو، اور وہ اس کی مدد سے روز اپنا محاسبہ کرے. سبحان اللہ، امیر اہل سنت دے تو دیا. بہت آسانی کے ساتھ اس میں ہم فکر مدینہ کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے، محض اپنے کرم سے ہمیں فکر مدینہ کی توفیق عطا فرما دے. مرن تو پہلا مر گئے باہو تا مقصد حد آیا. تو ہمیں توفیق دے کہ مرنے سے پہلے جو کام آنے والے اعمال ہیں اس کے لیے ہم
کوشش کریں، مشقت جھیلیں۔ آئیے مسواک کی کچھ سنتیں اور آداب عرض کروں، اور پھر میں آپ کو قوت القلوب سے یہ جو آخری عشرہ ذو الحجہ کا، آج 20ویں شب ہے، 21ویں شب ہو گئی، یہ آخری عشرہ ذو الحجہ الحرام کا شروع ہو گیا، اس کی خاص فضیلت ہے، یہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں قوت القلوب سے۔ پہلے مسواک کی سنتیں اور کچھ آداب۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 2 رکعت مسواک کر کے پڑھنا بغیر مسواک کی 70 رکعتوں سے افضل ہے۔ فرمایا مسواک کا استعمال اپنے لیے لازم کر لو، کیونکہ اس میں منہ کی صفائی رب تعالی کی رضا کا سبب ہے۔ بہر شریعت میں ہے، مشائخ فرماتے ہیں جو شخص مسواک کا عادی ہو، مرتے وقت اسے کلمہ پڑھنا نصیب ہوگا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت، مسواک میں 10 خوبیاں ہیں۔ منہ صاف کرتی ہے، مسوڑوں کو مضبوط بناتی ہے، بینائی بڑھاتی ہے، بلغم دور کرتی ہے، منہ کی بدبو ختم کرتی ہے، سنت کے موافق ہے، فرشتے خوش ہوتے ہیں، رب راضی ہوتا ہے، نیکیاں بڑھاتی ہے، معدہ درست کرتی ہے۔ مسواک پیلو یا زیتون یا نیم وغیرہ کڑوی لکڑی کی ہو۔ چھنگلیا پنجابی میں چیچی کہتے ہیں، لٹل فنگر، اس کے برابر اس کی موٹائی ہو، 1 بالشت گٹھ، 1 بالشت یہ اس کی لمبائی، ورنہ شیطان بیٹھتا ہے۔ ریشے نرم ہو، سخت ریشے ہوں گے تو دانتوں اور مسوڑوں کے درمیان گیپ ہونے کا اندیشہ ہے۔ تازہ مسواک کچھ دیر پانی کے گلاس میں بھگو دیں تو نرم ہو جائے گی۔ ریشے کاٹتے رہیں تاکہ اس کے اندر تلخی جو اس کا پیسٹ ہے نا وہ باقی رہے، اور ویسے رگڑتے رہیں گے تو شاید وہ فائدہ نہیں ہوگا۔ دانتوں کی چوڑائی میں اس طرح مسواک کرنی، اور جب بھی مسواک کرنی ہے 3 بار کرنی اور ہر بار دھونی ہے۔ سیدھے ہاتھ میں چھنگلیا یہ اس کو گرپ کرنے کا طریقہ، مسواک کو چھنگلیا یعنی چھوٹی انگلی، لٹل فنگر اور تھم جو ہے انگوٹھا یہ ایک طرف، اور انگوٹھا یہ ریشے کے قریب اس طرح۔ تو سیدھی طرف اوپر اور پھر الٹی طرف، پھر نیچے سیدھی اور الٹی طرف 3 مٹھی باندھ کر نہیں، اس سے بواسیر ہونے کا اندیشہ ہے۔ مسواک وضو کی سنت قبلیہ ہے، البتہ سنت مؤکدہ اس وقت ہے جب منہ میں بدبو ہو، جب ناقابل استعمال ہو جائے تو پھینک مت دیجیے، یہ اعلی ادائے سنت ہے، کسی جگہ احتیاط سے رکھ دیجیے، دفن کر دیجیے، یا پتھر وغیرہ باندھ کر سمندر میں ڈبو دیں۔ تو سنتیں سیکھنے کے لیے بہار شریعت کا 16واں حصہ مکتبۃ المدینہ سے لیا جا سکتا ہے، سنت اور آداب، اور امیر اہل سنت کے رسالے 163 مدنی پھول یا 101 مدنی پھول بھی یہ رسالہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مدنی مذاکرے کی دعوت میں نے آپ کو دی، پھر دوبارہ عرض کیا دیتا ہوں کہ باول مدینہ میں عشاء کی نماز 7:45 بجے ہے، اور مذاکرے کا آغاز 8:05 پر ہو جائے گا۔ تو سردار آباد کے اسلامی بھائی جو اس وقت گھروں پر مدنی چینل کے ذریعے سن رہے ہیں مجھے، وہ مدنی مذاکرہ چینل پر نہ دیکھیے گا بھائی، اجتماع گاہ میں آئیں، صالحین کے قرب کی برکتیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ اور مدنی چینل کے ناظرین جو ہیں یہ بر وقت تیار ہو کر بیٹھ جائیں، اس سے پہلے اپنے کام کاج سے فارغ ہو جائیں۔ امیر اہل سنت کا رسالہ قوم لوط کی تباہ کاریاں، مکتبۃ المدینہ سے بڑے سائز میں 10 روپے اور جیبی سائز 6 روپے ہدیے میں آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ سوانح کربلا اگلا مہینہ محرم کا ہے، اس تعلق سے صدر الافاضل کا بہترین رسالہ ہے۔ کربلا کے جو واقعات ہیں شہادت کے، مختلف کتابیں ملتی ہیں مگر ہر کتاب مستند نہیں ہوتی، یہ مستند بہترین کتاب ہے۔ سوانح کربلا صرف 50 روپے ہدیے میں آپ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر سکیں گے۔ انفرادی کوشش کی مدنی بہاریں، اس کا رسالہ 9 مسلم کی درد بھری داستان، کرامات فاروق اعظم، یہ VCD ہے، صرف 25 روپے میں حاصل کریں۔ آج انشاءاللہ عز و جل حلقے میں جو اجتماع کے بعد حلقہ لگتا ہے، اس میں جو دعا سکھائی جائے گی وہ ہے ایمان پر خاتمے کی دعا۔
شجرہ طاریہ صفحہ نمبر 16 پر لکھی ہے، وہاں سے اسلامی بھائی ہلکے لگائیں گے، آپ اس میں شامل ہو کر دعا سیکھ لیجئے۔ سنتیں و آداب جو ہیں اس میں کھانے کی 25 سنتیں فیضان سنت سے صفحہ نمبر 2 سے سکھائی جائیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی انشاءاللہ عز و جل 9 بجے کم و بیش مدنی چینل پر دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران الحاج محمد عمران اتاری مدظل العلی کا ہند کے شہر تاج پور شریف، یہ مدنی ماحول میں تاج پور کہتے ہیں، تاج الدین بابا رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے، ورنہ اس کا نام ہے ناگپور۔ اس کے سنت و بھرے اجتماع میں ہند میں انشاءاللہ نگران شورا کا بیان ہوگا، مدنی چینل کے ناظرین اس کو بھی سنیں۔ کل رات 9 بجے، آج ابھی 9 بجے ہند میں تاج پور شریف کے سنت و بھرے اجتماع میں نگران شورا کا بیان ہوگا۔ کل انشاءاللہ عز و جل نگران شورا کا جو بیان ہوگا یہ قافلہ اجتماعات میں ہوگا۔ پاکستان کی ہر کابینہ میں قافلہ ذمہ داران کو جمع کرنے کا طے کیا گیا اور بتایا گیا ہے، وہ جمع ہوں گے اور باول مدینہ کے اسلامی بھائی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آئیں گے۔ نگران شورا قافلہ اجتماع میں بیان کریں گے، بالخصوص قافلہ ذمہ داران ذیلی سطح سے لے کر کابینہ اور کابینات تک یہ سب اس کے اندر شامل ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اتوار دوپہر بلکہ اس سے پہر 3 بجے نگران شورا کا سنت و بھرا بیان ہوگا، اس کو بھی مدنی چینل کے ناظرین ضرور دیکھیں اور سنیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ قوت القلوب سے اس عشرے کی فضیلت مختصراً عرض کرتا ہوں، پھر اپنے ہم معمول کے درود پڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ذکر و دعا کا سلسلہ ہوگا۔ قوت القلوب مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ، یہ جو بزرگ ہیں یہ بہت بڑے ولی اللہ ہیں اور امام غزالی سے بھی پرانے بزرگ ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے بھی ان کے بہت القابات لکھے ہیں فتاوی رضویہ شریف میں۔ امام غزالی نے ان سے استفادہ کیا، اتنے بڑے بزرگ ہیں۔ ان کی کتاب کا اردو ترجمہ دعوت اسلامی نے شائع کیا ہے، اس کے صفحہ نمبر 312، یہ جلد اول ہے، اس میں لکھا ہے عشرے کے اعتبار سے افضل 2 عشرے ہیں، ذی الحج کا پہلا اور آخری عشرہ جو یہ مہینہ گزرا ہے ذو الحجہ ہے۔ ان دونوں عشروں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت محرم الحرام کے پہلے عشرے کی ہے، بس ان ایام میں اعمال کے بجا آوری بقیہ مہینوں میں اعمال بجا لانے سے افضل ہے۔ یہ جو عشرہ چل رہا ہے یہ بھی افضل ترین ہے، اور حدیث پاک لکھی ہے جس نے ماہ حرام کے 3 روزے رکھے اللہ عز و جل سے آگ سے 700 سال دور فرما دے گا۔ اور ذو الحجہ ماہ حرام میں حرمت والے مہینوں میں شامل ہے۔ وہ 3 دن کون سے ہیں؟ جمعرات، جمعہ اور ہفتہ۔ ایک حدیث پاک میں ماہ حرام میں 1 دن کا روزہ رکھنا عام دنوں میں 30 روزے رکھنے کے برابر ہے۔ ایک حدیث میں ہے جب آخری عشرہ آتا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود بھی محنت و کوشش سے عبادت میں مصروف ہو جاتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی تندہی سے عبادت میں لگا دیتے، یعنی خود بھی عبادت میں مصروف ہو کر خوب تھکتے اور انہیں بھی خوب تھکاتے۔ ذی الحج کے 10 دنوں سے بڑھ کر کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ عز و جل کے نزدیک عمل کرنا افضل اور محبوب ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہفتہ وار اجتماع میں جو درود پاک پڑھائے جاتے ہیں، آئیے ہم اپنے معمول کے درود پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، قبر میں داخل ہوتے وقت بھی، یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ حاضرین و ناظرین یہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد
النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم. اب جو درود پڑھیں گے اس کی فضیلت مدنی پنجسورہ صفحہ نمبر 170 پر یہ لکھی ہے. یہ 6 درود پاک جو ہیں مدنی پنجسورہ میں موجود ہیں. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وسلم صلی اللہ علی محمد. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس پر جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. صلی اللہ علی محمد. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس درود کو اس دعا کو جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. پڑھ لیجئے جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ. حضرت احمد صاوی علی رحمت اللہ الہادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود شریف کو اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا لیا. صحابہ کرام علم رضوان کو تعجب ہوا یہ کون سی مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی. اللہ آئیے ہم بھی پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى. جزاکم اللہ خیرہ. انشاءاللہ ذکر ہوگا ذکر کے بعد دعا کا سلسلہ ہوگا. تمام اسلامی بھائی درود پاک پڑھیں. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله
الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا 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 الله لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذكروا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 الله
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين جزا الله عنا محمدا ما هو أهله. يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أنت ولي في الدنيا والآخرة أنت ولي في الدنيا والآخرة أنت ولي في الدنيا والآخرة. توفني مسلما توفني مسلما توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. بخش ہماری ساری خطائیں کھول دے ہم پر اپنی عطائیں برسا دے رحمت کی برکات برسا دے رحمت کی برکات برسا دے
رحمت کی برکھا یا اللہ جھولی بھر دے یا اللہ یا رحمان یا حنان بخشے ہو وہ کا صدقہ 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 بخشے ہو کا صدقہ بخشے یا اللہ پاک پروردگار ہے مولا کریم، اے ہمیں پیدا کرنے والے، انسان بنانے والے، اسلام دینے والے، محبوب کا دامن کرم دینے والے، صحت دینے والے، عافیت دینے والے، رزق دینے والے، ہماری خطاؤں کو معاف فرمانے والے، خطاؤں کے باوجود ہمیں عزت دینے والے، خطاؤں کے باوجود ہمیں رزق دینے والے، کریم رحیم، تیرے بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین سب پر مولا رحمت کی نظر فرما دے، ہماری خطائیں معاف فرما دے، تو معافی کو پسند فرماتا ہے، ہمیں معاف فرما دے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا کریم فاعف عنی فاعف عنی، بخش ہماری ساری خطائیں، کھول دے ہم پر اپنی عطائیں یا اللہ۔ اے ہمارے پاک پروردگار، گناہوں کی معافی عطا فرما دے، رزق اتنا عطا فرما کسی کی محتاجی نہ رہے، مولا اتنا دے کہ ہم حج کی سعادت حاصل کریں، اتنا عطا فرما مساجد بنوائیں، جامعات بنوائیں، مدارس بنائیں، تیرے دین کی خدمت کے مددگار بن جائیں۔ مولا کریم، گناہوں نے کمر توڑ دی مولا، اے پاک پروردگار، ہم سدھرنا چاہتے ہیں، ہمیں موت کی آخرت کی فکر نصیب فرما دے۔ قبر کی تنہائیوں میں ہمارا کیا بنے گا، اور اس سے پہلے نزعہ کی سختیوں میں ہمارا کیا ہوگا مولا۔ زندگی، نزعہ، قبر، حشر، سب جگہ خیر 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 خیر، عافیت عافیت عافیت، اور ہمیں عافیت عطا فرما دے۔ صدا کے لیے راضی ہو جا، صدا کے لیے راضی ہو جا، مکہ مدینے کا واسطہ، محبوب کی چشمان کرم کا صدقہ، زلفوں کا صدقہ، امامے کا صدقہ، چہرہ پر نور کا صدقہ، بینی پر نور کا صدقہ،
نرم و نازک ہونٹوں کا صدقہ، ریش اطہر کا صدقہ، پیرہن اقدس کا صدقہ، نعلین مبارکین کا صدقہ، یا اللہ طائف کے سفر کا صدقہ، خون سے بھری ہوئی مقدس نعلین کا صدقہ، ہمیں نیکی کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرما۔ آہ مسلمان نیکی کی دعوت سے غافل ہو گئے، ہر طرف گناہوں کا دورہ ہے، مسجدوں میں نمازی نظر نہیں آتے، آخرت کی تیاری والے کام کرتے ہوئے مسلمان اب نظر نہیں آتے۔ مولا ہمیں توفیق دے، ہم اپنی بھی اصلاح کریں اور اپنے گھر میں، اپنے اسکول میں، کالج میں، محلے میں، معاشرے میں، دفتر میں، مارکیٹ میں، دکان پر ہم نیکی کی دعوت کو عام کر دیں۔ یا اللہ عز و جل یقینی موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے۔ ہماری موت کاش مدینے کی پاکیزہ گلیوں میں بلکہ گنبد خضرا کے سائے میں ہو، کاش ہمیں جنت البقیع نصیب ہو جائے۔ مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی، مٹی نہ ہو برباد جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو۔ ہمارے پاک پروردگار ہمارے مرشد پاک کی خیر فرما، ان کی آل اولاد کی خیر فرما، ان کے عزیز و اقربا کی خیر فرما، ان سے جو طالب ہیں، مرید ہیں، اعتقاد حسن ظن رکھتے ہیں، سب کی خیر فرما۔ علماء اہل سنت کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ یا اللہ ہمارے دھوبی گھاٹ کے اجتماع کو اور جتنے بھی نیکی کے کام ہو رہے ہیں، مبلغین اندرون ملک بیرون ملک سفر پر ہیں، قافلے سفر پر ہیں، اسلامی بھائی اسلامی بہنیں جو کام کر رہے ہیں، یا اللہ سب کی کوششوں کو قبول فرما لے۔ ہمیں نیکی کے کاموں میں جو نفس و شیطان کے چکر ہیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارا ظاہر بھی تو ہی درست کرے گا، باطن بھی تو ہی درست کرے گا مولا، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یا اللہ میں سدھرنا چاہتا ہوں، یا اللہ میں سدھرنا چاہتا ہوں، مولا میں سدھرنا چاہتا ہوں۔ یا اللہ میری فرائض واجبات سنتوں کی سستیاں دور فرما دے، بلکہ مستحبات میں بھی ہم چست ہو جائیں، چست ہو جائیں۔ موت اب آئی اور بس اب آئی، یہ خیال ہر وقت پیش نظر رہے کاش۔ آمین۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک صوتی پیغام مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین کے لیے پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں اگر میں اپنی زندگی کو 4 ادوار یعنی بچپن، جوانی، ادھیڑ عمر اور بڑھاپے میں تقسیم کروں تو 3 دور گزار چکا، اب فائنل راؤنڈ یعنی مکمل بڑھاپے میں داخل ہو کر گویا قبر کی سیڑھی پر قدم رکھ چکا ہوں۔ آہ 100 کروڑ آہ، بچپن کھیلوں میں، جوانی غفلتوں میں، ادھیڑ عمر معصیت میں،
اب بڑھاپا تو اس کے شب و روز بھی گناہوں میں بسر ہو رہے ہیں. ہائے میرا کیا بنے گا. الموت الموت الموت. بڑھاپے سے پا کر پیام قضا بھی نہ چیتا نہ چونکا نہ سنبھلا ذرا بھی. تیری غفلتوں کی ہے کچھ انتہا بھی. جنوں کب تلک ہوش میں اپنے آپ ہی. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. اے میرے دعوت اسلامی سے وابستہ پرانے اسلامی بھائیوں, وہ دور یاد کیجیے جب آپ کبھی درس فیضان سنت دینے کا, کبھی سننے کا, ہفتہ وار اجتماع میں قافلے بنانے, آنے لانے لے جانے, مدنی قافلوں میں مسافر بننے بنانے, نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے میں مصروف رہ کر سامان آخرت بنا رہے تھے. افسوس میرے عدم اخلاص اور شامت اعمال کے سبب آپ میں سے کوئی دنیاوی مصروفیتوں کے سبب, تو کوئی سستیوں کے سبب, تو کوئی ذمہ دار کی کوتاہیوں کے سبب مدنی ماحول سے دور سا ہو گیا اور نیکیوں کے سلسلے رک گئے. ہائے ہائے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, کیا پلٹ کر نہیں آؤ گے؟ دیکھیے میں آپ کا وہی ہمدرد خیر خواہ الیاس قادری عرض کر رہا ہوں جس سے آپ محبت بھی کر رہے ہیں. اب میں بوڑھا ہو چکا اور مجھے باپا بھی بولتے ہیں. آپ تو بوڑھے باپ کو اولاد کے سہارے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. آپ کی مجھے ضرورت ہے, میری نہیں آپ کی. اپنی دعوت اسلامی کو آپ کی ضرورت ہے. ایک بار پھر اپنی آخرت بنانے میں تیزی سے مصروف ہو جائیے. 18 اکتوبر آنے والے ہفتے کو دعوت اسلامی کی مجلس ازدیاد حب کے تحت مدنی مذاکرے کی دھوم دھام ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ عشاء کی نماز کے بعد 7:45 بجے عشاء کی جماعت, وہی نماز آپ نے باجماعت ادا کرنی ہے. قدم رنجہ فرمانا ہے اور مجھ گناہگار کے مدنی پھول قبول کرنے ہیں. یہ باول مدینہ والوں کے لیے, ہاں بیرون شہر سے بھی جا سکتے ہیں اور بیرون ملک سے بھی جا سکتے ہیں, اور جو نہیں تو وہ مدنی چینل پر وقت پر حاضری ہو جائیں. یہ میں اپنی طرف سے عرض کر رہا ہوں. مزید امیر علیہ السلام فرماتے ہیں, جی ہاں مدنی قافلوں میں سفر, مدنی انعامات پر عمل, سنتوں بھری زندگی گزارنے کی دھن لے کر آپ نے آنا ہے. اور ایسا آنا ہے پھر پلٹ کر دنیا کی رنگینیوں میں خود کو نہیں گمانا ہے. آپ کی اپنی دعوت اسلامی ہے, آپ کی آخرت کے لیے, آخرت کی بہتری کے لیے کوشاں ہے. امید ہے کہ مجھ گناہگار کے دکھی دل کی صدا ضرور آپ کے کانوں میں رس گھولتی ہوئی, دلوں کے دریچوں کو کھولتی ہوئی آپ کو جھنجھوڑ کر مدنی مذاکرے میں لائے گی, اور انشاءاللہ آپ ایک بار پھر مدنی ماحول میں سرگرم عمل ہو جائیں گے. میری کوتاہی کی وجہ سے اگر دوری ہوئی تو اپنے تمام تر چھوٹے بڑے حقوق جو آپ کے تلف ہوئے ہاتھ جوڑ کر معافی کا طلبگار ہوں. مجھے معاف کر دیجئے. اگر دعوت اسلامی کی کسی ذمہ دار نے دل دکھایا ہے اسے بھی معاف کر دیجئے. جو معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف فرماتا ہے. آئیے آ جائیے, شیطان کو دھکا مار کر نفس امارہ کو دھکیل کر آ جائیے. اب دیکھیے پلٹ کر جائیے گے نہیں. ایسا نہ ہو کہ موت قصہ تمام کر دے, بعد میں پچھتانے کی نوبت آئے. اللہ عز و جل آپ کا حامی و ناصر ہو. دیکھیے چھوٹے بچوں کو, بلکہ بچوں کو نہیں لانا ہے, بوڑھوں کو, مریضوں کو, اس طرح کے افراد نہیں لانا کہ ہر سن کے لیے کوئی مشکل کھڑی ہو. بچوں کے لیے خاص کر وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو روکیں, پھر بچے اندر آ گئے تو آپ کو سننے نہیں دیں گے. اول تو شاید آنے ہی نہ دیں. ترکیب یہی ہے, بچوں کو وہ روکتے ہیں, بچوں کو روکیے گا, ورنہ پھر آپ کی حوصلہ شکنی ہوگی. اپنا اور اوریجنل شناختی کارڈ لانا نہ بھولیے گا. ہر مہینے 3 دن مدنی قافلوں میں سفر کی نیت ساتھ لائیے گا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محبوب کبریا سے میرا سلام کہنا, تجھ پر خدا کی رحمت اے عظیم مدینہ. نور محمدی سے
روشن ہو تیرا سینہ، جب ساحل عرب پر پہنچے تیرا سفینہ، اس وقت سر جھکا کر للہ با کرینا، سلطان انبیاء میرا سلام کہنا، محبوب کبریا سے میرا سلام، ساحل پہ آتے آتے موجوں کو چوم لینا، موجوں کے بعد دلکش ذروں کو چوم لینا، اس پاک سرزمین کی راہوں کو چوم لینا، پھولوں کو چوم لینا، کانٹوں کو چوم لینا، محبوب کبریا سے میرا سلام، دربار مصطفیٰ کی حاصل ہو جب حضوری، پیش نظر ہو جس دم وہ بارگاہ نوری، ہو دور